بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کے سوالات ہیں اور کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوالات انہوں نے کیے ہیں، تو انشاءاللہ آج انہی کا جواب میں دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ مشہور ہے کہ گالی دینے سے 40 روز تک آدمی ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس مدت میں مر جائے تو بے ایمان مرتا ہے۔ تو یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کو مشہور کرتے ہیں نا اور وائرل کرتے ہیں، خدا را ان چیزوں کو وائرل مت کیا کرو، ورنہ پھر لوگ شریعت کو برا سمجھیں گے۔ اور جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت کے اندر کہ جو شخص گالی دیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی یا 40 دن تک وہ ایمان سے دور رہ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، گالی دینا ایک گناہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کا گناہ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ زائد بڑھا دینا کہ بھائی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے، 40 دن تک وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اگر اس مدت میں وہ مر جائے تو وہ بے ایمان مرا ہے، یعنی بے ایمان ہے، اس کی کلمہ پر موت نصیب نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گالی دینا یہ الگ گناہ ہے، گالی دینا یہ الگ گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جیسے چاہے ایسے بک دیا۔ اچھا، ایک بھائی اور سوال کرتے ہیں کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں کہ اگر عورت جچہ خانے میں مر جائے تو بھوتنی ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے عقائد کو درست کریں، کیونکہ ہمارے اندر ایسے عقیدے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے ایسا ہوتا ہے بیچارے ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب ادھر ادھر سے کوئی باتیں آتی ہیں تو پھر ان کا عقیدہ ٹہل جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عقل مند انسان کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ یہی کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بات وائرل ہوئی یا اس کے پاس کوئی بات پہنچی تو وہ اس کی تحقیق کرتا ہے، اور جو جاہل انسان ہوتا ہے نا، جو عقل نہیں رکھتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی بات آتی ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ بس ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور لوگوں کو پہنچا دیتا ہے، شیئر بھی کر دیتا ہے۔ غلط باتوں کو لوگ اتنی جلدی فراڈ کرتے ہیں کہ بس بھائی پوچھو ہی مت۔ اور اگر اچھی بات آئے نا، کوئی حدیث سے مستند بات آئے اور وہ بات مستند بھی ہو، اس کو فراڈ نہیں کرتے، اس کو شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ جو بھی کسی نے کوئی چیز بھیجی یا کوئی فراڈ کام کیا، اور یا کوئی کسی کو کوئی گندا فوٹو بھیجا یا کوئی گندی ویڈیو بھیجی، تو اس کو جلدی سے جلدی فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی ویڈیو آتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جن میں کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے یا کسی اور قسم کی، اور الگ الگ ویڈیو ہوتی ہیں، تو ان کو لوگ جلدی شیئر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، شیئر اس چیز کو کریں جس سے لوگ ایک متاثر ہوں، لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ مثال طور پہ شریعت کی کوئی بات ہے جو مستند بات ہے اور حدیث کی بات ہے، تو اس چیز کو شیئر کریں، سمجھ رہے ہو؟ آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے نا، تو اس میں اکثر بیشتر یوں ہی الٹی سلٹی باتیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ باتیں فراڈ ہو جاتی ہیں، اور لوگ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے پاس سے کوئی چیز کو بھیجا جائے گا تو وہ آگے تک وہ پہنچے گی، سوشل میڈیا پہ گردش کرے گی اور بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت چچے خانے میں مر جائے تو وہ بھوتنی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ چچے خانے میں مر جائے تو وہ شہید ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور وہ اس کو بھوتنی بنا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت اگر جچے خانے میں مر جائے، بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، پھر اس کے دوران وہ مر جائے، اور وہ شہید کے حصے میں ہے، یعنی شہید ہوگی، شہید مانا جائے گا اس کو، سمجھ رہے ہو؟ شہید کا ثواب ملے گا اس کو۔ تو اسی طریقے سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ کینچی نہ بجاؤ، آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ یہ بھی مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے کہ کینچی نہ بجاؤ، آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا تو آدمیوں کے بیچ سے آگ لے کر مت نکلو، نہیں تو ان میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور قرآن و حدیث کی جو مستند باتیں ہوتی ہیں، قرآن حدیث کی، ان کو ہی مانیں۔ بلکہ علماء سے جو مستند علماء ہوتے ہیں، آج کل تو عالموں کی کوئی الحمدللہ بہت سارے عالم ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر بہت سارے عالم ایسے بھی ہیں جو بس اپنے شہرت کے لیے فتویٰ دیتے ہیں اس طریقے کے۔ تو جو مولوی مستند نہ ہو تو ان سے میں آپ سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ ان سے رابطہ نہ کرے، ان سے کوئی مسائل نہ پوچھے، بلکہ ایسے عالم جو مستند ہو، جو واقع میں محقق ہو، تحقیق کرنے والا ہو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتانے والا ہو، قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو،
تو ایسے عالم کی قدر بھی کریں اور ان سے مسئلے مسائل بھی پوچھیں، ان سے اچھا راستہ بھی سیکھیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ گھر میں اسی طریقے سے مشہور ہے کہ دو آدمی ایک کنگھی نہ کریں، نہیں تو دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. تو یہ بھی غلط ہے، یہ غلط عقیدے ہیں سارے. ٹھیک ہے، میں ان عقائد کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے جو لوگوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں ٹھوس کے، پتہ نہیں وہ کہاں سے لاتے ہیں اور ان باتوں کو پتہ نہیں. اور اسی طریقے سے جو پہلے زمانے کے بوڑھے بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر وہ باتیں آتی ہیں اور پھر وہی باتیں بتاتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں وہ غور و فکر نہیں کرتے. جبکہ عقل مند انسان وہ ہے جبکہ جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرے، علماء سے بات پوچھے اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرے. سمجھ رہے ہو؟ ہر بات کے اندر غور و فکر کرنے چاہیے، ورنہ اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر انسان کا خود کا نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی والی بات ہی سنیں. بہرحال تو اسی طریقے سے تو اپنے عقائد کو مضبوط کریں اور ان چکروں میں نہ پڑیں. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بس اپنے جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کریں اور انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. اگر ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے تو ہمارے ایمان پر خاتمہ ہوگا. مجھے امید انشاءاللہ تعالی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور ان باتوں کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکیں، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. دین کی بات جو ہوتی ہے اس کا صدقہ، اس کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ نالج سیکھیں، کچھ سبق سیکھیں اور ان کے لیے یہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ کھل جائیں اور وہ مستقل اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جزاک اللہ. دینی و دنیاوی معلومات حاصل کرنے کے لیے علم کی تختی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبائیں. شکریہ.